ناظرین، ڈرامہ سیریل دل نادان کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ غضنفر اور نگار سوچتے ہیں کہ اپنے بیٹے زاویار کو تو وہ کسی نہ کسی طرح سے راضی کر ہی لیں گے، لیکن اس دادی کا کیا کریں جو ہر وقت در نایاب کو پروٹیکٹ کرتی رہتی ہیں۔ جب بھی نگار کوئی پلان بناتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اب تو بس زاویار در نایاب کو چھوڑ ہی دے گا، پتہ نہیں کیسے عین موقع پہ دادی پہنچ جاتی ہیں اور تمام پلان چوپٹ کر دیتی ہیں۔ نگار اپنے شوہر کو بھڑکاتی ہے کہ اپنی ماں کا کچھ کریں، مجھے تو اب بی جان سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ جتنا وہ در نایاب کے آگے پیچھے پھرتی ہیں اور جتنا اس سے محبت کرتی ہیں، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اگر میں زاویار کو راضی کر بھی لوں اس در نایاب کو طلاق دینے پہ، لیکن دادی ایسا نہ ہو کہ اپنی تمام پراپرٹی در نایاب کے بچے کے نام لگا دیں اور ہم ہاتھ ملتے ہی رہ جائیں۔ ساری زندگی بی جان کی خدمتیں کی ہیں، ان کی ہر طرح کی بات برداشت کی ہے صرف اس پراپرٹی کی خاطر، اگر وہ بھی ایٹ دا اینڈ ہمارے ہاتھ نہ آئی تو ہم کیا کریں گے؟ غضنفر بھی اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر آخر کار بی جان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، پراپرٹی کے تمام کاغذات بنانے کے بعد بی جان کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس پہ دستخط کر دیں۔ آپ کی زندگی موت کا تو کچھ پتہ نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مرنے سے پہلے تمام پراپرٹی آرام سے میرے نام ہو جائے، مجھے کسی کیس شیس کے بکھیڑوں میں نہ پڑنا پڑے۔ بی جان کو تو غضنفر کی بات سن کے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ کیا اب ان کی اہمیت اپنے بیٹے کے لیے صرف اس پراپرٹی کی وجہ سے ہے؟ جس طرح سے غضنفر بات کر رہا ہے، کیا بھول گیا ہے کہ میں اس کی ماں ہوں؟ بہرحال وہ بھی بی جان ہے، غضنفر سے دو ٹوک کہہ دیتی ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو یہ پراپرٹی میں کسی کے نام نہیں کرنے والی، ہاں جب میں مر جاؤں گی تو جس کا جو حصہ ہے اسے مل جائے گا۔ اب غضنفر جب دیکھتا ہے کہ بی جان سیدھے طریقے سے سائن نہیں کر رہی تو ریوالور نکال کے بی جان کے سر پہ تان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بی جان، میں یہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اگر آپ نے سیدھے طریقے سے سائن نہ کیے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا پڑے گا۔ بی جان سوچتی ہیں کہ یہ وہی غضنفر ہے جسے اپنے ہاتھوں سے پال کے بڑا کیا تھا، جس کے لیے کتنی راتیں جاگی تھی، ہر سرد گرم سے بچاتی آئی تھی۔ آج میرا ہی بیٹا اس پراپرٹی کی خاطر میرے اوپر ریوالور نکال کے کھڑا ہو گیا ہے۔ بہرحال انہیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ سب نگار کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں اور بی جان اپنی زندگی میں یہ پراپرٹی اسی وجہ سے غضنفر یا کسی کے بھی نام نہیں کرنا چاہتی تھیں کہ انہیں پتہ تھا کہ میرا وجود ان کے لیے بالکل بے وقت ہے، یہ صرف اگر میری تھوڑی بہت قدر کرتے بھی ہیں تو اسی پراپرٹی کی وجہ سے۔ اب ریوالور دیکھنے کے بعد تو ان کے حوصلے بالکل ہی ڈھہ جاتے ہیں، انہیں مرنے کا خوف نہیں لیکن اپنی عزت کی پامالی پہ بہت افسوس ہوتا ہے۔ بی جان آخر سائن کر ہی دیتی ہیں، لیکن جب شکستہ اور دکھی دل کے ساتھ غضنفر کے کمرے سے نکلتی ہیں تو جنید، جو کسی ضروری کام سے ابھی باہر جانے ہی لگا ہوتا ہے، کہ بی جان کو دیکھ کر ان کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا؟ بی جان کے چہرے پہ اس قدر افسردگی، مایوسی، جنید کے دل کو تو کچھ ہونے لگتا ہے۔ بی جان کھوئی کھوئی ہوتی ہیں، انہیں تو جنید کی آواز بھی نہیں آتی۔ وہ 2-3 دفعہ بی جان کو پکارتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بی جان، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ بی جان بغور جنید کی طرف دیکھتی ہیں لیکن سوچتی ہیں کہ نہیں، میں اسے نہیں بتاؤں گی کہ اس کے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر جنید بھی اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو کیا فرق رہ جائے گا غضنفر میں اور جنید میں؟ اس لیے چپ ہی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں، تم جاؤ، لگتا ہے کوئی ضروری کام کرنے جا رہے تھے۔ جنید کہتا ہے بی جان، اب تو مجھے فکر لاحق ہو گئی ہے، میں کہیں نہیں جا رہا، میں نے خود دیکھا ہے آپ ڈیڈ کے کمرے سے نکلی ہیں اور آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اب آپ بتا بھی نہیں رہی کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن جنید کے بارہا پوچھنے پر بھی جب بی جان کچھ نہیں بتاتی تو آخر جنید تنگ آ کے بی جان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے انہیں اپنی قسم دیتا ہے کہ بی جان، اگر آپ نے مجھ سے اپنی پریشانی شیئر نہ کی تو آپ اپنے جنید کا مرا منہ دیکھیں گی۔ یہ سن کے تو بی جان دہل جاتی ہیں، تڑپ اٹھتی ہیں۔
انہی بچوں کے لیے تو وہ زندہ ہیں، انہی کی خوشیوں اور لمبی عمر کی تو ہمیشہ دعائیں کرتی ہیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ آخر کار جنید کو بی جان اس کے باپ کی حرکت بتا ہی دیں گی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ریوالور کا نہ بتائیں، بس اتنا ہی بتائیں کہ تمہارے ڈیڈ نے پراپرٹی کے کاغذات بنوا کے زبردستی مجھ سے ان پہ سائن کروا لیے۔ دوسری طرف تانیہ جو بہت خوش ہے کہ شاید اس کے سارے پلانز کامیاب ہو رہے ہیں، بہت جلد اسے پتہ چلنے والا ہے کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار چکی ہے، کیونکہ وہ بچہ جس کے آنے پر وہ خوشی کی بجائے دکھ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی اور اس سے جان چھڑوانے کے پلانز بنا رہی تھی، بہت خوش ہوتی ہے کہ شاید قسمت بھی میرا ساتھ دے رہی ہے۔ اس کا پاؤں پھسلتا ہے، ایمرجنسی لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بتاتی ہے کہ ہم بچے کو نہیں بچا سکے، لیکن ڈاکٹر کی یہ بات جنید پر تو جیسے بم بن کے پھٹتی ہے۔ جنید جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی تانیہ سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ تانیہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی فیملی آگے بڑھائیں، تو تانیہ نے جنید سے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ جنید میں تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، ہمارا رشتہ تو ویسے ہی اتنا کمزور ہے کہ مجھے یقین ہے کسی بھی لمحے ٹوٹ جائے گا، تو ایسے خستہ حال رشتے کو آگے بڑھانے کا سوچنا بالکل بے وقوفی ہے۔ اگر ہم بچہ پلان کر بھی لیتے ہیں تو اس بچے کا فیوچر مجھے بہت ڈارک نظر آ رہا ہے۔ جنید سوچتا ہے اس کا مطلب تانیہ نے مجھ سے چھپایا، موم ٹھیک کہہ رہی تھی، تانیہ کو جو چکر آ رہے تھے دراصل وہ پریگننٹ تھی۔ نگار بیگم بھی یہ سن کے حیران رہ جاتی ہیں کہ تانیہ مجھ سے بھی باتیں چھپانے لگی ہے، یعنی اس نے اپنی پریگننسی کا مجھے بھی نہیں بتایا۔ لیکن نگار بیگم کے دماغ میں تو یہ چل رہا ہے کہ اگر ابھی میں تانیہ کو برا بھلا کہتی ہوں تو اس کی ماں جو بس کچھ ہی عرصے میں مرنے والی ہے اور اس کے مرنے کے بعد جو پراپرٹی تانیہ کے پاس آنی ہے، کہیں ہم اس سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ تانیہ کس قدر ایموشنل ہے۔ اس لیے تانیہ کا فل ساتھ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا ہو گیا جنید، تمہیں اس وقت تانیہ کی صحت کا سوچنا چاہیے، اولاد کا کیا ہے، پھر آ جائے گی۔ اور تانیہ تو مکر و فریب کی انتہا کر دیتی ہے، مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے کہتی ہے کہ خالہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے نہیں بتایا تھا ابھی تک کہ میں ایک گرینڈ فنکشن کرنا چاہتی تھی اور اس میں آپ سب گھر والوں کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ بہرحال جنید پہ تو تانیہ کے یہ آنسو اثر نہیں کرنے والے، کیونکہ وہ اس کے دوہرے چہرے کو پہچان چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ وہ تانیہ سے کچھ نہ کچھ محبت کرنے لگا ہے، اس لیے اس طرح سے اسے زاروں قطار روتے ہوئے دیکھ کر اس کے آنسو صاف کرنے کی اور اسے گلے لگا کے تھوڑا ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آ جانے کے بعد تانیہ فوراً نیا پلان بنا کے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیتی ہے۔ اپنے بچے سے تو جان چھڑا ہی چکی ہے، اب اس نے در نایاب کے بچے کو ختم کرانا ہے، کیونکہ اسے یہی ڈر ہے کہ اگر در نایاب کا بچہ دنیا میں آ گیا تو زاویار اور در نایاب کی بانڈنگ اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ پھر میں ان دونوں کو دور شاید نہ کر پاؤں۔ اس لیے کچھ ٹیبلٹس لے کے جمیلہ ماسی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ موقع دیکھتے ہی در نایاب کے جوس میں تم نے یہ تمام ٹیبلٹس ملا کے دے دینی ہیں۔ جمیلہ تو یہ دیکھ کر بہت خوف زدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے ہی دادی اسے الٹیمیٹم دے چکی ہیں کہ میں نے تمہیں ابھی تو معاف کر دیا، تم نے در نایاب کے ساتھ جو بھی کیا، لیکن آگے سے اگر در نایاب کو کوئی نقصان پہنچا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب جمیلہ آئیں بائیں شائیں کرتی ہے تو تانیہ بھانپ لیتی ہے کہ یہ میرا کام کرنے کو تیار نہیں، اس لیے بڑی رقم نکال کے جمیلہ کے ہاتھ پہ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنی ہی رقم تمہیں کام ہو جانے کے بعد بھی مل جائے گی۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا جمیلہ پیسوں کی لالچ میں آ کے اتنا بڑا رسک لے گی، جبکہ اسے پتہ ہے کہ اب دادی کی نظر اس پہ ہے اور اگر در نایاب کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو سب سے پہلے جمیلہ سے ہی باز پرس ہوگی، یا پھر جمیلہ تانیہ سے تو کہہ دے گی کہ در نایاب کے جوس میں اس نے وہ ٹیبلٹس ملا دی ہیں، لیکن ملائے گی نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جمیلہ اس بار زاویار کو سب کچھ بتا ہی دے۔ تو ناظرین آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ ان میں سے کیا پاسیبل ہے آنے والی ایپیسوڈز میں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔